اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک آب حیات۔ آب حیات کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آب حیات ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش حکمرانوں اور سیاحوں اور جہاز رانوں کی آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور وہ کس زمانے کی ہستی نے پیا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی حکمرانوں اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر ہی کسی مقام پر ایسا چشمہ موجود ہے جس کے پینے سے ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں اور تہذیبوں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی میں اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا امرت ہے، جس کے متعلق خاصیت بیان کی جاتی ہے۔ جو اس سے پی لے گا یا اس سے غسل کرے گا اس سے کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ آب حیات کو اعصار، جھرنا، جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ یا دنیا میں کچھ لوگ امر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ہمیشہ ہی ختم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں نے اپنی زندگی کو روکنے کے لیے کھوج لگا دی، جن میں عہد وسط کے بادشاہ اور جرنیل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا قدیم یونان کے نام سے مشہور ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی تاریخ میں مشہور قبیلے کا ذکر کیا۔ یہ اس قبیلے کے لوگ نہایت خوبصورت لمبے تھے، ان کی عمریں 20 سال ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ جوان لگتے تھے۔ ہیروڈوٹس نے تاریخ میں شالی عراق ریگستان کے لوگ تھے، ان کے لیے وہاں ایک خاص چشمہ بہتا تھا۔ یہ اس چشمے کا پانی ہی ان کی لمبی عمر کا ایک راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو چشمہ دکھایا۔ اس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے خاص قسم کی ایک خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس پانی میں نہ کوئی چیز تیر سکتی تھی اور نہ ہی اس میں کوئی بہہ سکتی تھی۔ ہیروڈوٹس کا لکھنا ہے کہ شاید اس چشمے میں ہمیشہ نہاتے رہنے سے انسان کی لمبی عمر ہو سکتی ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی آتا ہے، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا، جو آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دن ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا، آپ آسمان میں اپنی کیفیت بتائیے، اور رفائیل رو پڑے۔ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ سجدے میں رہتے ہیں، کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے رب کی اطاعت میں گزار دوں، عبادت میں ہی لگا رہوں۔ رفائیل نے کہا، اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے اس چشمے کا پانی پی لیا یا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک اور اندھیری وادی میں ہے جس پر
سے کبھی کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے بارے میں دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں کوئی علم نہیں، البتہ ایک عالم نے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اس مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر باندھ لیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیروں کو بھی ساتھ لے لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا اور آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ 12 برس تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے اور ایک طویل سفر کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے اور ذوالقرنین اور اس لشکر میں سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس اندھیری وادی میں داخل ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی تیز ترین طوفان آ گیا اور ساتھ کے ساتھ ہی تیز بجلیاں گرجنے لگیں۔ ذوالقرنین کا لشکر جو ہے وہ بکھر گیا اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین اب دائیں طرف جا چکے تھے اور خضر علیہ السلام بائیں طرف چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، چنانچہ آپ نے اس چشمے کا پانی پی لیا اور اس پانی سے غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے باہر کی جانب نکل گئے۔ ان کو وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دا الیگزینڈرو رومینسز نامی فارسی تصنیف جو دنیا کے سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والے بادشاہ سکندر اعظم کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس چشمے کی تلاش میں نکلا تھا اور وہ ان تاریک وادیوں کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندے پکڑے، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر کا کہنا تھا کہ یہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر آ رہی ہے، اس وجہ سے نئی زندگی دینے کی اس میں طاقت ہے۔ اس پانی کو سکندر اعظم نے پیا یا نہیں اور وہ زمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ جو ہے وہ خاموش نظر آتی ہے۔ اگر غور کریں تو اس طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف میں موجود ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی نازل کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے کنارے ملے گا جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لے لیجئے اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جائیے اور وہاں
جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں آپ کی ملاقات اس شخص سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور نمک لگی ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ کے سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنی کے ایک راستے کے ذریعے ندی میں پہنچ گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ کیسے ہوئی اور پانی میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے زنبیل کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا اور اس کے پانی کے چھینٹے پڑنے پر مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اس طرح ایک لاطینی سیاح جوہن مینڈویل کی کتاب میں ٹریولر آف سر جوہن مینڈل میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق ہندوستان کی جنوبی علاقوں میں موجود مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اس مقام پر آب حیات وہ چشمہ موجود ہے۔ اپنی تصنیف میں جوہن مینڈویل نے لکھا ہے کہ سفر کے دوران جب وہ علاقے آتے ہیں یا ان علاقوں میں پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسا کنواں ملا جس میں مختلف مثالوں کی خوشبو آتی تھی اور یہ خوشبو ہر گھنٹے بعد بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان رہتا تھا جسے ہل آف یوتھ کہا جاتا تھا۔ 11ویں صدی میں آب حیات کا کہانیوں میں پھر سے تب مشہور ہونا شروع ہوئی جب سال 1165 میں برسٹن جوہن نے کسی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی ایک چشمہ تھا جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق اس نے مجھے بلور کے طرف چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا تھا یا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا اور اس دریا کے باہر زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر آف گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زمین پر چشمے کے لیے زمین کھرچنے کے دعوے بھی کیے ہیں۔ ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی جگہ موجود ہو اور اسے کہ تا قیامت انسانی نظروں سے مخفی رکھ دیا گیا ہو، یعنی انسانی نظروں سے اس کو اوجھل کر دیا گیا ہو۔